اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے نبی، اللہ سے ڈرتے رہیں اور کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کریں، بے شک اللہ بڑا جاننے والا بڑا حکمت والا ہے۔ اور جو کچھ آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ کو وحی کی جاتی ہے اس کی پیروی کریں، بے شک تم لوگ جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ اور آپ اپنے پروردگار پر توکل کریں، بے شک اللہ تعالیٰ کارسازی کے لیے کافی ہے۔ اور اللہ نے کسی مرد کے سینہ میں دو دل نہیں بنائے، اور نہ ہی تمہاری ان بیویوں کو تمہاری مائیں بنایا ہے جن سے تم زہار کرتے ہو، اور نہ ہی اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا ہے۔ یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں، اور اللہ حق بات کہتا ہے اور وہی سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے۔ ان منہ بولے بیٹوں کو ان کے حقیقی باپوں کے نام سے پکارا کرو، یہ بات اللہ کے نزدیک زیادہ قرین انصاف ہے۔ اور اگر تمہیں ان کے حقیقی باپوں کا علم نہ ہو تو پھر وہ تمہارے دینی بھائی اور تمہارے دوست ہیں، اور تم سے جو بھول چوک ہو جائے اس کا تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں البتہ گناہ اس پر ہے جو تم دل سے ارادہ کر کے کرو، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ نبی مومنین پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق تصرف رکھتے ہیں، اور آپ کی بیویاں ان مومنین کی مائیں ہیں، اور کتاب اللہ کی روح سے رشتہ دار بے نسبت عام مومنین و مہاجرین کے وراثت میں ایک کے زیادہ حقدار ہیں، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہو۔ یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے عہد و پیمان لیا تھا، اور آپ سے بھی، اور نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ بن مریم سے بھی، اور ہم نے ان سب سے سخت عہد لیا تھا تاکہ وہ یعنی پروردگار ان سچے لوگوں سے ان کی سچائی کے متعلق سوال کرے، اور اس نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا ہے، جب کفار کے لشکر تم پر چڑھائے اور ہم نے تمہاری مدد کے لیے ان پر ہوا یعنی آندھی بھیجی، اور فرشتوں کے ایسے لشکر بھیجے جن کو تم نے نہیں دیکھا، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے خوب دیکھ رہا تھا۔ جب وہ تم پر اوپر اور نیچے سے چڑھائے اور شدت خوف سے آنکھیں پتھرا گئیں اور دل یعنی کلیجے منہ کو آ گئے، اور تم اللہ کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اس وقت ایمان والوں کو خوب آزمایا گیا اور انہیں سخت زلزلہ میں ڈال دیا یعنی سخت جھنجھوڑا گیا۔ اور جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی کہنے لگے کہ خدا اور رسول نے ہم سے فتح کا جو وعدہ کیا تھا وہ دھوکہ کے سوا کچھ نہ تھا، اور وہ وقت یاد کرو جب ان میں سے ایک گروہ کہنے لگا، اے یثرب والو، اب یہاں تمہارے ٹھہرنے کا موقع نہیں ہے، سو واپس چلو۔ اور ان میں سے ایک گروہ یہ کہہ کر پیغمبر خدا سے اجازت مانگ رہا تھا کہ ہمارے گھر خالی یعنی غیر محفوظ ہیں، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے، وہ تو صرف محاذ سے بھاگنا چاہتے تھے۔ اور اگر ان پر اسی یعنی مدینہ کے اطراف سے دشمن گھس آتے اور پھر انہیں اس فتنہ میں شرکت کی دعوت دی جاتی تو یہ اس میں پڑ جاتے اور اس میں زیادہ توقف نہ کرتے، حالانکہ انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ وہ مقابلہ میں پیٹھ نہیں پھیریں گے، اور اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے متعلق باز پرس کی جائے گی۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم موت یا قتل سے بھاگو تو یہ بھاگنا تمہیں کوئی فائدہ نہ دے گا، اگر ایسا کیا بھی تو پھر بھی زندگانی دنیا سے تمہیں لطف اندوز ہونے کا بہت تھوڑا موقع دیا جائے گا۔ آپ کے یہ کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکے اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، یا اگر وہ تم پر مہربانی کرنا چاہے تو اسے کون روک سکتا ہے؟ اور وہ لوگ اللہ کے سوا اپنا نہ کوئی سرپرست پائیں گے اور نہ کوئی مددگار۔